الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ یہ آج کا پروگرام کرنے میں میرا خیال ہے انتہائی مشکل پروگرام اس لیے ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پروگرام اور ان کے جن لوگوں کی آپ کے دل میں بڑی عزت ہو، آپ کا تعلق بڑا اچھا ہو، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے بارے میں بات کرنا۔ وسیم میرے ساتھ موجود ہے، وسیم بادامی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ٹی وی اسکرین پر وسیم بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور میں پہلی کوشش تو یہ کی میں اپنی نیوز ٹیم کو کہا کہ اگر وہ نیوز میں کر لیں، بیکاز اگین میں ابھی جو حج کیا اس سال، میں جنید بھائی، ان کی فیملی اور ہم نے اکٹھے حج کیا تھا۔ وہ دن، اس سے پہلے، بعد میں جو جتنے رابطے ہیں، I can't really، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کتنا مشکل وقت ہے یہ ایشو کتنا مشکل ہے بات کرنے کے لیے۔ وسیم، I understand what you are going through۔ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج صبح آپ مجھے کہہ رہے تھے میں آپ کے پروگرام میں آؤں، اور دیکھیے کچھ گھنٹے بعد آپ کو میرے پروگرام میں اس ایشو اور اس وجہ سے آنا پڑ رہا ہے۔ What a good guy۔ مسئلہ یہ کہ آدمی بہت اچھے تھے، آمین۔ اور کیا وسیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی، ایک روایت چونکہ یہ ہے کہ، اور اچھی روایت ہے کہ کسی کے جانے کے بعد اچھے الفاظ یاد کرتے ہیں، اچھے الفاظ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ نہیں، میں صرف وہ الفاظ اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ جو ان کی زندگی میں کہیں، تاکہ کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی ایک رسمی کارروائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہے کاشف بھائی پہلے بھی، میں اس سے بڑا جملہ نہیں بول سکتا، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے، یعنی اس سے بڑا جملہ میں نہیں بول، and I know what I'm saying۔ میں نے بحیثیت انسان، میں نے اس سے اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں پایا۔ میں نے جنید جمشید سے زیادہ اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جاننے والے جانتے ہیں، جو میرے قریبی دوست ہیں، کہ یہ وہ رائے نہیں ہے جو میں آج جس کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں نے زیادہ سے زیادہ سخت ترین جملہ جو ان کے منہ سے کسی کے خلاف سنا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کسی کے بارے میں کہا، یار اس آدمی نے بڑی تکلیف پہنچائی مجھے یار وسیم، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ سخت ترین جملہ تھا جو میں نے ان کے منہ سے کسی کے بارے میں سنا ہے۔ میں یہ بات ان کی زندگی میں کہہ چکا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اگر میں کچھ بہتری محسوس کرتا ہوں، کچھ حوالے سے ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر اگر میں نے اپنی خامیوں پہ قابو پایا ہے تو وہ اس میں ایک آدمی کا کردار ہے۔ یعنی میں نے زندگی میں جتنی محافل، جتنی محفلیں، جتنے علماء کو سنا ہے، وہ سب ایک طرف، اور ان کی ذات سے میں نے جتنی اٹریکشن نہیں ہے وہ ایک طرف۔ ایک اللہ کی یقیناً کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے، لیکن اگر یہ آدمی زندہ ہوتا تو بہت بڑے کام ہو سکتے تھے۔ کاشف بھائی ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کہتے تھے، یار وسیم بڑے کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہم سے بڑا کام لینا ہے۔ یہ رمضان نشریات تو کامیاب ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم نے اس سے بڑا کام کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے ہم نے، تاکہ اللہ کے نبی کے آگے نا سرخرو ہو کے کھڑے ہو سکیں، کہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو جوڑا ہے، ایک کرنا ہے سب کو۔ اور یہ جتنے ہیں نا ادھر ادھر کے لوگ جو ہر جگہ پر ہیں، تھوڑے بہت اپنے الفاظ میں ان کی ایسی تیسی کرنی ہے ہم نے، جو ہر جگہ پر ہیں برے لوگ، ان کو آئسولیٹ کرنا ہے اور پوری امت کو ایک کرنا ہے۔ I am short of words, I have no idea کہ اس پہ کیا بات کی جائے۔ میری زندگی میں بہت سارے لوگ زندگی میں اس سے برا نہیں ہو سکتا تھا، کچھ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو آج ہو گیا ہے۔ Nothing worse could have happened۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ چترال کا پروگرام ایکچولی میرے سامنے بنا تھا، ہم حج پہ تھے، سعید انور صاحب بھی میرا خیال ہے حج پہ ہی تھے، جو فارمر کرکٹر، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ چترال میں ان لوگوں نے بڑا کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اور دوست بھی تھے، بس ہمارے سامنے ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور وہیں بیٹھ کے پروگرام بنا تھا کہ چترال جانا ہے ہم نے۔ اور میری پہلی جو ملاقات تھی، عارف حمید بھٹی صاحب کو یاد ہوگا، آؤٹ آف دا بلو میں لاہور میں تھا، مجھے ان کا فون آیا، کوئی مشکل تھی، کوئی ایک پرابلم تھی، میں نہیں جانتا تھا ان کا مجھے میسج آیا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ان کو کال کیا، کوئی گھنٹہ 1.5 ہم نے فون پہ بات کی۔ پھر مجھے کہیں جانا تھا، میں کہا جی اگر آپ کو ابھی مزید بات کرنی ہے مجھے بتا دیجیے، میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس، بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا، ان کو
کچھ فیصلہ کرنا تھا. اگلے دن میں اور عارف امید بھٹی صاحب اکٹھے ہی تھے, ان کا فون آیا, میں بھٹی صاحب کو لے کر ان کے گھر چلا گیا, اور وسیم میرا خیال ہم کوئی 3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھے رہے, میں بھی, عارف امید بھٹی بھی, اور اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہے ان کا وہ ان کے میسیجز آتے ہیں, ایک تعلق داری ان کا جو آپ کے ساتھ طریقہ کار رکھ رکھا ہو. اور پھر ہم نے ابھی فیملیز نے حج اکٹھے کیا, انہوں نے کہا میری فیملی بھی جا رہی ہے, ہم سب اکٹھے گئے حج کرنے, اور اس حج میں I just don't have the word, میرے پاس الفاظ ہی نہیں. میں نے ابھی I call up my wife, جب میں نے خبر سب سے پہلے جب چینل پہ دیکھی, and she was crying, اور وہ بھابھی کو فون کر رہی تھی کہ میں, یا آپا کو جو بہن ہے میرے خیال ہے جنید بھائی کی, انہوں نے ان کو فون کیا. میں نے سہیل بھائی کی تصویر دیکھی ٹی وی پر, تو میرا پہلا ریاکٹ, میں I called, he was the first one I called کہ سہیل بھائی, شہزاد. اور کاشف بھائی انہوں نے بہت دفعہ مجھ سے تذکرہ کیا آپ کی اور ان کی, جو بھی مجھے بتا رہے تھے لاہور میں جب ہم تھے پچھلے دنوں, تو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی ان کی بڑی لمبی بحث ہوئی کہ جناب پاکستان میں اینکرز کون زیادہ اچھا اینکر ہے, آپ کا فیوریٹ اینکر کون ہے. مطلب وہ بڑا انہوں نے آپ سے تعلق, ان کا اکثر تذکرہ کیا مجھ سے انہوں نے بہت دفعہ. میں شہزاد روئے صاحب, شہزاد you've dealt with him, آپ کی بھی ان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ, what do you make of it? اور ہم سب شاکڈ ہیں بیکاز میں کیونکہ جب میوزک سٹارٹ کیا, بلکہ بیفور ہم اس پر بات کریں میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ there were 47-48 پیسنجرز تھے اس جہاز پر. I'm sure سب کی کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, کیونکہ ہمارا اور میرا پرسنلی جنید بھائی سے بڑا قریبی تعلق ہے, تو ہم سب تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. لیکن جتنے لوگ اس جہاز پہ تھے, ان کی فیملیز, آج سب کا کوئی پیار کرنے والا چلا گیا اس دنیا سے, تو میرے پاس ورڈز نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. بٹ جیسے یہ نیوز سنی اور پتہ لگا جنید بھائی کا, تو میں I started calling him, اور ان کے سارے فون بند آ رہے تھے. تو پھر میں نے اور جو ہمارے کامن فرینڈز ہیں ان کو کال کرنا شروع کیا, اور پھر آخر تک میں دعا کر رہا تھا کہ آئی ہوپ یہ, بیکاز مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو. اور پھر نیوز کنفرم ہوئی, اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا, بیکاز آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. ہم جب ٹور پہ جاتے تھے, تو ہم 98 میں اور جنید بھائی اور ہمارے اور کچھ سٹارز ایک ساتھ ہم ٹور پہ گئے تھے. تو 1 مہینہ آپ دن رات ساتھ رہتے ہیں, صبح ساتھ اٹھتے ہیں, ساتھ ٹریول کرتے ہیں, گھنٹوں کی گاڑی کی رائڈ ہوتی ہے, آپ ہیوسٹن سے ڈیلس جا رہے ہیں, شکاگو سے کہیں اور جا رہے ہیں, تو پورا 1 مہینہ دن رات. ایسے 2 ٹورز ہم نے ساتھ کیے. اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں اکٹھے کی, اور ابھی ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے ہی اکٹھے ہم کوئی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کرنے لگ رہے تھے. لیکن he was a great musician, great friend, اور میں بھی گاڑی کے اندر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ جنید بھائی کی کوئی چیز اگر ریڈیو پہ بج کے کچھ ہو گئی تو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا. تو بس اسپیچ لیس ہیں ہم سارے. I still remember مختلف conversations میں سے ایک conversation, مشتاق بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا, ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی شاید ان کا وقت گزرا ہوگا. کوشش کریں گے طارق جمیل صاحب سے ہی بات کرنے کی, کہ طارق جمیل صاحب کی اور جنید بھائی کی بڑی دوستی تھی آپس میں. طارق صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کا حوصلہ ہو سکا تو وہ آئیں گے ٹی وی پر. تو جنید جمشید صاحب کا ایک واقعہ کہ جب وہ اپنی میوزیکل زندگی میں ہی واز گروئنگ, انہیں ایک کوئی بڑا ارینا یا وینیو تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے, ہر سنگر کی خواہش ہے لنڈن میں اس وینیو پر پرفارم کرنا. کہتے ہیں ایونچولی جب مجھے اس جگہ پرفارم کرنے کا موقع ملا, اور اکیلے پرفارم کرنے کا, یعنی جنید جمشید ایز جنید, کسی بہت بڑے فورن سنگر کا نام لکھا تھا, وسیم, آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر دس واقعہ جو ان کا ہے. اور دوسرا انہوں نے دوسرا کہا کہ دوسرا جنید جمشید, اس سے بڑی کہتے ہیں کہ میری لائف کا ہائی پوائنٹ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کہتے ہیں میں اندر گیا اور میں نے کہا از دس اٹ, کیا یہی زندگی ہے؟ اور کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے, شاید اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, نے کہا میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور سوچا, اس ٹائم ان کے دماغ میں وہ چیز ساری چل رہی تھی, وہ جو مذہب کی طرف آنے والا, لیکن ابھی تک وہ ٹرانزیشنل فیز میں تھے. تو مشتاق بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی وہاں جا کے, وہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ان کے کہ کس طرح وہ ٹرانزیشن انہوں نے کیا فرام بینگ اے سنگر ٹو ریلیجس اسکالر, مذہب کی بات کرنے والے.
आपके का क्या इंटरेक्शन रहा उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको अल्लाह की तरफ जाना है, उसी का माल है हम, वही हमारा मालिक है, वही खालिक है। आप मैं अभी हम मुल्तान पहुंचे थे, मैं और इंजमाम मुल्तान एकेडमी के लिए, तो नमाज़ पढ़ी तो किसी ने बताया कि इस तरह हो गया। मेरा उनके साथ बड़ा इंटरेक्ट था। अभी रिसेंटली हम एक दूसरे से वीडियो बड़े शेयर करते थे। अभी उन्होंने जो उनकी पहली अब आखिरी नात आई वो मुझे शेयर की। फिर रिसेंटली मुझे उन्होंने कॉल किया कोई 4-5 दिन पहले, और मुझे बता रहे थे कि मैंने उनके साथ एक वीडियो शेयर की थी बच्चों के बारे में, कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए हमें। तो मैंने उनको शेयर की तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि थैंक यू वेरी मच, मुझे ये ऐसी वीडियो ज़रूर भिजवाया करो। मैंने अपने बच्चों से शेयर की है। ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, अफसोस की बात ये है कि वो इतना नफीस आदमी, जैसे वसीम ने कहा, ये इतने अच्छे आदमी थे ना। मैंने अपनी जब से ज़िंदगी अल्लाह ने बदली है इस तरफ कि अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और इनके साथ निकलने का बड़ा मौका मिलता है। अक्सर हम साथ होते हैं टूर्स पे, तो जब भी इनके साथ मिलते हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी लगती थी वो इनके अखलाक थे, इनकी हम्बलनेस थी, लोगों के बारे में अच्छी राय थी। मैंने आज तक जितना भी मैं जानता हूँ जुनैद भाई को, जितना भी जानता था, आप यकीन माने काशिफ भाई कभी ज़िंदगी में उन्होंने किसी के पीछे बात नहीं की। जैसे वसीम भाई ने बताया ना, वसीम ने, कि याद रखिएगा कि वो कभी करते थे, यार इसने मुझे बड़ी तकलीफ पहुँचाई है यार, पर मैं अल्लाह के वास्ते इसको माफ़ करता हूँ, ऐसा आदमी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मैं इंग्लैंड की टीम के साथ जब ये कोचिंग किया करता था पाकिस्तान आने से पहले, तो आप यकीन करें मुझे जब भी मुझे फ़ोन पे बात करते थे, कई दफ़ा खुद फ़ोन करते थे, यार मेरी इनसे गोरों से बात करवाओ, मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, इनका इकराम करना चाहता हूँ, ताकि हमारे इकराम की वजह से आज ये हमसे दूर हैं, ये इस्लाम से दूर। ये बातें करते थे, मुझे फ़ोन करके बताते थे कि देखो ज़्यादा इनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, इनको सबको नॉलेज है, मगर एक बात इनको ज़रूर बताया करो कि मुसलमान इकराम बहुत करता है, लोगों का बहुत ख्याल रखता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है। ये उनके पैगाम होते थे मुझे, और बड़ी मोटिवेशन करते थे मुझे। अनफॉर्चुनेटली, जैसे शहजाद ने भी कहा और वसीम ने कहा, कहाँ से लाएं अल्फाज, कहाँ से लाएं ऐसे दोस्त जो चले गए हैं, कहाँ से जाएं? ये तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने उनको ले लिया वापस अपने पास। मगर मैं उनसे बड़ी मोटिवेट हुआ हूँ, मैंने बड़ा सीखा है अपनी ज़िंदगी में। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जब हम उनसे मिलते थे शुरू में, जब हमारा इस तरफ रुझान हुआ है, तो आके बड़ी अच्छी बातें बताते थे। सबसे ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस जो, और सबसे ज़्यादा फोकस जो होता था ना काशिफ भाई, वो इखलाक के ऊपर होता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे को बड़ा डिस्क्राइब करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी अच्छी बातें बताते थे, तो मोटिवेशन होती थी कि घर में कैसे रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, अपने हमसायों के साथ कैसे रहना है, ये बातें बताया करते थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, जो सिर्फ़ और सिर्फ सब कुछ दुनिया को पीछे छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लग जाते हैं। ये ही वॉज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर अस, ही वॉज अ ग्रेट रोल मॉडल। आई प्रॉमिस यू, मैं जो इस वक्त शेयर करना चाहता हूँ ना काशिफ भाई, इस वक्त जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब के लिए एक पैगाम छोड़ के गए हैं। देखो मैं चला गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ये हमें कहते होते थे, ये मुझे कहते होते कि मुश्ताक, जब भी आपके घर में कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये बात ज़रूर किया करो। आज उनकी बात, उनकी कई बात मैं बता रहा हूँ कि अपने घर में ज़रूर ये बात किया करो जब अल्लाह को कोई प्यारा हो जाए कि मैं चला गया हूँ, अब तुम्हारी बारी है, तैयारी करके आना। ये उनके मैसेजों में मैसेज था एक। मैं वसीम, आपके साथ उन्होंने शेयर किया होगा, आपने तो बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा है। उनने, हम हज पे थे, ही सर मैं चाहता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक दफ़ा पैगाम अल्लाह का पहुँचा। आपके साथ ये गुफ्तगू हुई कभी? वो भी हुई, और इन्होंने अब ये बात की जा सकती है, यहाँ पर भी उन्होंने फारूक सत्तार साहब से, मुस्तफा कमाल साहब से, इन सब लोगों से फ़ोन पे बातें करके मुझसे शेयर करते थे कि यार मैंने सबसे कहा है यार बस यार ऐसे कुछ कर लो कि कुछ एक हो जाओ, कि बस यार इस शहर का अमन वापस आ जाए। दोनों को फ़ोन करके कहा करते थे कि अरे वो तो आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखता है, वो तो आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखता है। वो इस तरीके से करते रहते थे। मुझे तस्करा उन्होंने किया है और वो कुछ राय का इजहार किया है उन्होंने, क्योंकि मेरे साथ उनकी एक्चुअली इस पर काफ़ी एक मशवरे के तौर पे उन्होंने बात मुझसे पूछी, ये मैं चाहता हूँ ये काम करें, कोई अच्छा कर रहे, हो सकता है उनको पैगाम ना पहुँचा, हो सकता है उनके पैगाम से उनका दिल बदल जाए, हो सकता है बेहतरी हो जाए हालात। यानी इस हद तक ही वो, उनका ख्याल उस वक्त भी ये था कि हालात, ये जो कराची है या कराची के जो हालात ख़राब है, इसको बेहतर करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैं उनसे बात कर लूँ, अल्ताफ़ हुसैन, उनको पैगाम पहुँचा दूँ किसी तरह। यानी इस हद तक ही वॉज, और ये आज के दौरान मेरे से उनकी गुफ्तगू हो रही। I mean, मुझे, हाँ, और जी बताइए।
اور کاشف بھائی مجھ سے انہوں نے اتنی مرتبہ صرف اس کام کے لیے فون کیا رات کو 2 بجے، رات کو 2:30 بجے، کہ یار وسیم یار تو اپنا وہ پولیٹیکل سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ چلاتا رہے، لیکن یار تو ایسا کر، تو فلاں لیڈر سے بات کر لے اور اس کو یہ کہتے کہ یار آپ اپنے یہی اختلافات رکھیں، لیکن یعنی جس میں کبھی کبھی میں یہ بھی ان کو کہتا تھا کہ جنید بھائی یو آر جسٹ بینگ ٹو نائیو، یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا، اور کافی میں ان کی باتوں سے ایگری بھی کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے یار اس لیڈر سے بات کر کے کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے اختلاف یہاں تک رکھیں لیکن اس معاملے پہ تو ایک ہو جائیں یار۔ پھر کہتے ہیں یار جب میں اور تو جب میں آ جاؤں گا نا کراچی تو پھر میں اور تو ساتھ چلیں گے، اس لیڈر کے پاس بھی جائیں گے، اس لیڈر کے پاس بھی جائیں گے۔ تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے ایک دفعہ کہا بھی کہ بھائی ہم تو یہ کام کرتے رہتے ہیں اور جان ہتھیلی بھی رکھ کے کرتے ہیں، آپ کو کب سے جو ہے وہ یہ شہید ہونے کا شوق ہو چلا ہے؟ ہنستے ہنستے میں نے، تو ہی گاٹ سیریس، اور انہوں نے کہا یار اللہ کی نبی کی امت کو جوڑنے کا معاملہ ہے، یا تو کامیابی ہوگی یا اگر اس راہ میں موت آ جائے گی تو پھر فخر سے جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس کہ بھائی آپ کی امت کو جوڑنے چلے تھے، یہ ہو گیا ہے مطلب آپ جانے اللہ جانے، یعنی ہی گاٹ سیریس آل آف اے سڈن۔ اتنا زیادہ سنسیئر آدمی میں نے ٹرسٹ میں اپنی لائف میں نہیں دیکھا، ہر معاملے کی طرف اتنا زیادہ سنسیئر آدمی۔ شہزاد روئے صاحب، میں ایک چیز جی 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 پلیز، نہیں آپ پوچھیں آپ کیا میں ایکچولی میں کہا دیکھیں ان کی سنسیئرٹی اپنے شہر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، یہ جو ہم واقعات سنا رہے ہیں، میں ان کو کسی طرح میسج پہنچا دوں، میں ان کے ساتھ بات کر کے کسی طرح ان کو کنونس کر لوں، انہیں صفائی کی مہم کراچی میں چلانا، یہ وہ ہی ایکچولی میں جتنا میں ان کو اگر میں نہ جانتا ہوتا شاید میں یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا، لیکن میری جتنی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی اکثریت یہی تھی کہ کسی طرح ہم یہ ٹھیک کر لیں سارا کچھ۔ ہاں بالکل ایسے دیکھیں کاشف، میں کیونکہ اور ہمارے میوزیشین جتنے بھی ہیں دوست، ان میں سے جو میرا گٹارسٹ ہے عمران آخون، وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ قریب رہا ہے جنید بھائی کے، اور میوزک کرنے سے لے کر نعت پڑھنے تک کا سفر سارا وقت ہماری بہت دوستی رہی ہے۔ اور ریسنٹلی ابھی جو وہ کیمپینز وغیرہ تھے ان کا ہر دفعہ آل آف اے سڈن ایک کال آتا تھا، اور ایک ایشو بھی ہو گیا تھا اس میں بھی بہت ہی قریب میں آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں جو پارٹ پلے کر سکوں اس کے اندر۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتانا چاہوں گا جو کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے بٹ ڈسکس کم ہوتی ہیں۔ مجھے جنید بھائی ہمیشہ یہ کہتے تھے شہزاد اگر میں اتنا اچھا میوزیشین نہ ہوتا، اگر اتنا اچھے گانے کمپوز نہ کرتا ہوتا تو میں اتنی اچھی نعت کمپوز نہیں کر سکتا تھا کبھی، اور جب اتنی اچھی نعت میں کمپوز کر سکتا ہوں تو میرا میسج زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو مجھ سے وہ کبھی کہتے تھے کہ اب میں نے میجر 7 میں ایک بنائی ہے، پھر میں سوچا تھا کہ اگر یہ میجر مائنر کر دے، تو وہ میوزیشین تو ہمیشہ سے تھے، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سک رہے ہیں وہ، کیونکہ ان کی میوزک سینس اچھی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کو دو اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یاد رکھیں گے جنید بھائی کو، اور ایک بہت ہی لائیولی آدمی تھے، کمرے میں آتے تھے تو ایک فن ہمیں لگتا تھا کہ مزدار ایک پریزنس تھی جنید بھائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیجنڈ جنہوں نے پوری 3 جنریشنز کو میوزک، لوگ کرائم کرتے ہیں، لوگ چوریاں کرتے ہیں، لوگ غلط جگہ، انہوں نے میوزک کی طرف لیجنڈ ہے، ہم سب ان کی وجہ سے ان کو دیکھ کر، ان کا میوزک ہم سب بڑے ہوئے ہیں دیکھ کر، میوزک ان کا سنا اور پھر انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی۔ تو آئی تھنک میں لیجنڈ میوزیشین سنگر تو ہیں ہی، بٹ نعت پڑھنے بھی ہی واز ون آف دا بیسٹ۔ مجھے دونوں جگہ بیکاز آف ہز میوزک سینس اور جو کمپوزیشن وہ کرتے تھے، آئی تھنک دونوں جگہوں پر انہوں نے لوگوں تک ریچ کیا ہے۔ جب وہ میوزک کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یوتھ کو ریچ کیا اور کہا کہ میوزک ایک پیسفل آرٹ فارم ہے جس سے آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پر آ کے انہوں نے ریلیجس لوگوں کو اور جو لوگ اس طرف جانا چاہتے ہیں ان کو اپنی آواز کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں میوزک نے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ان کی زندگی کے اندر، اور اس بات کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ شہزاد وہ ایک اور نعت کمپوز کر رہے تھے، اور تو اس پر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی۔ تو جب بھی وہ کچھ کمپوز کرتے تھے تو میوزک آتا ہی تھا ہمیشہ اس کے اندر، بے شک وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ نہیں گا رہے ہوتے تھے، لیکن ان کے خون میں میوزک تھا، ان کو ہمیشہ سے بہت یہ ہوتا تھا کہ یار وہ مس کرتے تھے، ہمیشہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے وہ۔ اور وہ پرانے گانے، یہ آپ کو ایک امیج تو ان کا ملتا ہوگا، میں آئی ڈونٹ نو یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں، ظاہر ہے وہ نعت جتنی اچھی پڑھتے تھے اور سارا گانے بھی پرانے، کئی دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانے گانے گنگناتے، میں ابھی ان کے ساتھ ہی تھا تو ان سے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ بات کیوں نہیں کرنے کی، I know 3 جنریشنز کو، جی بالکل بالکل کریں، میں مطلب میرا تو خیال ہے کرنے کی ہے، سیلیبریٹ بھی کرنا ہے اس آدمی کو جس نے اتنا کچھ دیا بھی ہے نا ان سب کو، ہم سب کو دیا ہے۔ شہزاد سوری آپ کا میں نے کہا ایک آدمی کی وہ تمام چیزیں انہوں نے سب کچھ ہی دیا، اگر نعت دی ہے، میوزک دیا ہے،
میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے جب اچھے موڈ میں ہوتے تھے تو کچھ گنگنا بھی رہے ہوتے تھے, کوئی پرانے گانے. اور جی بالکل بالکل بالکل, میں اور وہ اکٹھے اس دفعہ ابھی حج پہ تھے. دوسرا چترال کا سفر, مشتاق بھائی آپ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے. سعید انور صاحب آئے, انہوں نے کہا یار وہ چترال والے لوگ ہیں نا, وہ بڑا کام کیا تھا انہوں نے, وہ آپ اس کا لفظ خصوصی تبلیغی جو استعمال کریں, بڑی محنت کی ہوئی ہے اس جگہ پہ. تو ان کا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرپ تھا یہ حج کے دوران اس وقت پلان ہوا, کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں میرے سامنے یہ ساری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی چترال کا وہ فلانا آدمی تھا, اس نے کہا جناب آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے. تو جنید بھائی اور سعید انور صاحب نے اکٹھے یہ پروگرام بنا رہے تھے اس وقت کہ ہمیں جانا چاہیے چترال. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو اس وقت پروگرام بنا تھا وہ اب آ کے انہوں نے گئے ہوں گے, لیکن یہ ان کے ذہن میں پہلے تھا کہ جو محنت کی ہے اس کے اوپر ہمیں مزید کام کرنا جا کے. جی میں ابھی سعید بھائی کو کافی ٹرائی کر رہا تھا جب سے یہ مجھے پتہ چلا انسیڈنٹ کے بعد, اس واقعہ کے بعد. سعید بھائی کو ٹرائی کر رہے ہیں, ان کا نمبر بزی جا رہا تھا. سعید بھائی سے پوچھنا تھا کہ ریل کیا ہوا, کیسے ان سے ملاقات ہوئی, آخری باتیں کیا ہوئیں, تاکہ ہم وہ شیئر کر سکیں. تو سعید بھائی سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ جیسے ہی رابطہ ہوگا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ اکثر ان کی کوشش ہوتی تھی, ہمیں بھی یہ کہتے ہوتے تھے جب ہم ان کے ساتھ 3 دن کی سیر روزے کی جماعت کے نکلتے تھے. تو جس طرح میں ہوں یا انضمام ہے یا کوئی اور ساتھی ہے جو یہ اس تبلیغ میں جاتے ہیں, تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, جس کے ساتھ جس کو تھوڑا سا ڈائریکشن کی طرف بتاؤ نا, جس کو راستہ دکھاؤ, تو پھر اس کو فالو اپ ضرور کرنا. یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کسی کو راستہ دکھا کے اس کو چھوڑنا نا راستے میں, اس کے ساتھ چلنا. کبھی کبھی کئی لوگ جو ہوتے ہیں راستے پہ چڑھتے ہی پھر واپسی کا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو میک شور ان کو اینڈ تک پہنچا کے آنا. سو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ جن لوگوں کے پہ محنت کرتے ہو ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھنا, ان سے کمیونیکیشن چھوڑنا نہ کبھی, ان کو آئے گواہ فون کرتے رہنا. آپ یقین مانیں کہ چھوٹا بھی جاننے والا ہوتا تھا, میں اکثر دیکھا ہے کہ اتنا مجمع ہوتا تھا جہاں پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے, لوگ مسجدیں بھر جاتی تھی وہاں پہ. تو جتنے بھی لوگ آتے تھے, ایک بندے کو کبھی بھی ایک بندے کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے, کہ میں نے ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کو ڈانٹ کے پرا کیا ہو کہ پرے ہو جاؤ یار میں تھک گیا ہوں. پوری رات لوگوں کے پیچھے بات کرنی, اللہ کی بات کرنی, پھر سارا دن بات کرنی. جیسے ٹائم ملتا تھا ریلیکس کرنے کا, تو فوراً سے پہلے لوگ آ جاتے تھے کہ جی جنید بھائی ہمارا تقاضا ہے کہ میڈیکل کالج میں جا کے یوتھ آپ سے ملنا چاہتی ہے, یوتھ سے تھوڑی سی بات کر لیں. تو کبھی نہیں کہا کہ یار میں تھک گیا ہوں مجھے ریسٹ دے دو, چلو بھی چلتے ہیں. اور میں اکثر کہتا تھا کہ جنید بھائی آپ ریسٹ کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد چلے جانا. تو اکثر کہتے تھے یار مشتاق یہ ٹائم پتہ نہیں پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا. جتنا بھی ٹائم اللہ کے راستے میں اور اس کے لوگوں کے پیچھے لگ جائے تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اصل کمائی یہ ہے, ایسی باتیں کرتے تھے. کاشف بھائی جیسے وسیم نے بڑی اچھی بات کی, کوئی الفاظ نہیں ہوتے کئی دفعہ انسان کے پاس. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, مگر آپ یقین مانیں کہ نہیں ہوتے الفاظ کچھ لوگوں کے لیے. یہ بہت اچھے نفیس انسان تھے, اللہ کے قریب تھے. دیکھیں زندگی کہاں سے کہاں پلٹی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے جج نہیں بنتے تھے کبھی کسی کے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بے نمازی جا رہا ہے تو اس کو جج نہیں بنتے تھے کہ یار یہ فیل ہے, اس کو سختی نہیں کرتے تھے, پیار سے بات سمجھاتے تھے. یہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ یار جس کو اللہ کچھ نہیں کہہ رہا, ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کا رائے قائم کرنے والے. ایسی باتیں کرتے تھے. اکثر شروع میں یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں کرکٹرز کو کیمپ میں آ کے ملا کرتے تھے جب ہم خود کھیلا کرتے تھے, تو آ کے ہمیں یہ کانفیڈنس دیا کرتے تھے کہ دیکھو گھبرانا نا, کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہنا. اللہ تمہیں یہ کتنی خوبصورت باتیں بتاتے تھے کہ اللہ تم غلطی کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو وہ موٹیویشن صبح اکثر جب شروع سے ہمیں انہوں نے دی ہے, تو یہ تو ہمارے محسن تھے, یہ تو ہمیں وہ محسن تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے بعد ہمیں ڈائریکشن بتائی کہ انسانیت کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کے نبی کیا ہے, قرآن کیا ہے. ایسی باتیں بتاتے تھے اور بہت ہسمکھ انسان تھے. یہ نہیں کہ جی بس کاشف میں ایک چیز یہاں پر شیئر کروں. جنید واز آلویز اے ویری گڈ اسپیکر. جنید بولتے بہت اچھا تھے اور وہ پڑھتے بھی بہت تھے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہسٹری کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, اس سے پہلے کہ جب انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی اس سے پہلے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا. بٹ جب وہ اس طرف آئے تو ایک دن میں بھی آتے ہوئے اپنی امی سے بات کر رہا تھا اور ان کو یاد دلا رہا تھا کہ جنید بھائی گھر آئے میرے, اور میری امی کو انہوں نے کہا کہ میں شہزاد کو لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ تبلیغ پر سکھر. تو میری امی اوبیسلی ہم سب فین ہیں جنید بھائی کے, میری امی بھی فین. میری امی نے کہا بالکل آپ. تو میں نے جنید بھائی سے کہا چلتے ہیں میرے گھر پر ہی, یہیں پر کراچی میں.
تو ہم پھر ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اور بھی ان کے کولیگ سے ہم ساتھ گئے سکھر. وہاں انہوں نے مجھے کہا یار میں رات نکل رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں رات تم یہیں رہنا ہے, تو میں وہیں ان کے ساتھ رہا سکھر کے اندر ہی. اور اگلے دن صبح پھر وہ مجھے کہیں اور لے کے گئے, پھر کر کے ہم شام میں اگلے دن واپس آئے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرپ تھا اور بہت انجوائے کیا میں نے, اور بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی. پھر میں جنید بھائی کو ایک دن جنید بھائی نے مجھے کہا کہ یار شہزاد وہ میرے گورنمنٹ اسکولس دیکھنا چاہ رہے تھے, تو میں ان کو فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول لے کے گیا دکھانے کے لیے. پھر وہاں پہ میری ان کی ایک ڈبیٹ ہوئی کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر پارٹ پلے کر سکتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیز ہے جو میں ڈائریکٹلی اور مجھے بڑی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. اچھی بات جنید بھائی کی سب سے اچھی جو مجھے لگتی تھی کہ وہ بہت ریزنیبل آدمی تھے, اور وہ ہمیشہ آرگیومنٹ سے لاجک سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے جب آپسی ڈسکشن ہوتی تھی, جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے. اور انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, ڈسکشن کے اندر اور اپنی بات کو کنوے کرنے کے اندر, اور کبھی بھی ایگریشن اور ایگریسو ہو کر کبھی بات نہیں کر سکتے تھے. تو اتنے اچھے طریقے سے ہم بات کرتے تھے آپس میں اور جنید بھائی, کئی ڈسکشنز ہوئی ہیں اور اس میں واقعی مزہ آتا تھا, اور وہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن ہوتی تھی. تو مجھے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار تم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہو تو یہ چھوڑو اور یہ کرو, کبھی بھی نہیں. مجھے انہوں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی, نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی کہا کہ یار تم میوزک چھوڑ دو, مجھے کبھی نہیں کہا انہوں نے. ہماری جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی وہ ہمیشہ, بیکاز ہمارا ایک تعلق بہت پرانا تھا سنس 1995 سے جب میں نے میوزک شہزاد میں نے جتنا ان کو دیکھا نا وہ کسی کو کھینچتے نہیں تھے, کنونس کرنے کی کوشش کرتے. وسیم یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, میں بریک پہ جاؤں گا. میں ایک اور چیز, ایک میرا سیلفی کا اگر آپ ان سے پوچھتے کہتے یار پوچھا نہیں کرو, پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہوا وسیم ان کے ہوتے, وہ کہتے یار میرے سے پوچھے نہیں, یو نو ہی نیو کہ شاید ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے یار پوچھے نہیں, یعنی اگر کسی نے کرنا پیچھے کھڑے ہو کے یا سائڈ کھڑے ہو کے کچھ کر لے. جی وسیم. ہاں میں بالکل میں کنفیوز تھا کہ یہ بات بولوں یا نہ بولوں, لیکن مشتاق بھائی نے کہہ دی تو میں کہہ رہا ہوں he was never judgmental about anyone. مطلب میں اس سے زیادہ محتاط الفاظ میں نہیں بول سکتا کہ someone or a woman who would adopt the worst form of earning for herself by selling herself, he would not even say wrong words about her. یہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اب بھائی ہمیں کیا معلوم بھائی اللہ کے نزدیک کیا, یہ ہم کون سے اللہ میاں ہو گئے, ہم بتائیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ اچھی بری ہے. یہ بتاتے تھے ہمیشہ خود کی ماشاءاللہ اتنی ان کی لمبی داڑھی تھی, نہیں کہتے تھے کہ کسی کو وسیم ہم نے اس پہ جج نہیں کرنا ہے کہ یار یہ داڑھی والا ہے تو اس نے جنت میں جانا ہی ہے, یہ بغیر داڑھی والا ہے تو یہ تو اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں اللہ کو کسی کیا پسند. نیور ایور آئی فاؤنڈ ہم ججمنٹل اباؤٹ اینی ون, چاہے اس کا آپ کے سیکٹ سے تو کیا آپ کے مذہب سے بھی تعلق نہ ہو, تو بھی انہوں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ یار یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے. کبھی میں نے ان کو کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹل پایا ہی نہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کبھی کھینچتے نہیں تھے, میں نے ایسا بھی دیکھا کاشف بھائی کہ کچھ لوگ, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو, میں ٹیلی ویژن میں نام دینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ جنید بھائی آپ ہماری انسپریشن ہیں, آپ ہمیں اس گن سے نکالیں, ہم کیا اس کام میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے کے کام میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہمیں بھی والا راستہ کرنا ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بالکل آؤ اس طرف, لیکن تم بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو, یہ کیا بات تھی, تم آہستہ 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 سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ کیوں کہہ رہے ہو اپنے لیے, کہ ورنہ تو ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں تو فتوے ہوتے ہیں کہ جناب تم ایسے ہو, تم کافر ہو, تم یہ ہو, تم اچھے مسلمان ہو, تم برے مسلمان ہو. ایک بندہ جو خود آ کر کہتا تھا کہ جنید بھائی میں بہت غلط کام کر رہا ہوں, اس کو بھی کہتے تھے نہیں تم غلط کام نہیں کر رہے, ہاں لیکن اور بہتر ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, فکر نہ کرو, ہو جائے گا ٹھیک. اللہ سب کی مغفرت کرے جتنے لوگ اس جہاز میں سوار تھے. ایک بریک لیتے نا, لیکن جنید بھائی کے ساتھ کیونکہ خصوصی تعلق تھا ہم سب کا, جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سارے آپ کو اپنے ذاتی واقعات سنا رہے ہیں جو جنید بھائی کے ساتھ وقت گزرا. ایک بریک لیتے نا, بریک کا واپس آتے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر
वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम, अभी ज़ाहिर है we can only talk about him and how good a guy he was. हम सारों की एक चीज़ जो बिल्कुल हर आदमी से आप सुनेंगे जुनैद भाई के बारे में कि वो कितना he was a great guy as an individual, एक फर्द के तौर पे। और वो जो मिसअंडरस्टूड, ये जो नॉर्मा है ना, मिस नॉर्मा उनके बारे में, ये सेक्ट का कि ये शायद ये थे, मैंने नहीं देखी उस तरह की कोई चीज़। और काशिफ भाई देखिए, मेरा और उनका जितना साथ रहा है, जब आप 30 दिन लिटरली 24 घंटे एक बंदे के साथ होते हैं, हमारे तो ऑफिस में अपार्टमेंट्स भी साथ ही हैं, तो हम या ट्रांसमिशन में होते हैं रमजान की, या फिर कमरे में भी साथ ही होते हैं, सहर करके वापस जाते हैं तो भी गपशप लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते थे। यानी आपको ये इतना काफ़ी टाइम होता है, जब 5 साल तक आप 30 दिन 24 घंटे एक बंदे के साथ हो, आपको उसके मिजाज का अंदाजा हो जाता है। मैंने कभी इनडायरेक्टली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली तो छोड़ दीजिए, इनडायरेक्टली भी कभी किसी सेक्ट के हवाले से कोई ऐसी बात उनके मुंह से कभी सुनी ही नहीं है। हाँ, मैंने डायरेक्टली उन लोगों के खिलाफ उनसे बात सुनी है जो किसी भी सेक्ट के खिलाफ बात करते थे। वो कहते थे कि यार मेरा ये ओपिनियन है और इसका ये ओपिनियन है, लेकिन इस ओपिनियन को गाली देने का हक किसने दिया है? हो सकता है मैं भी इस ओपिनियन से एग्री ना करता हूं, लेकिन ये किसने हक दिया कि इसमें गाली दी जाए? ही यूज्ड टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि मुझे क्या पता कि अल्लाह के नबी के आगे क़यामत के दिन ये वाला जो ग्रोह है, ये वाला फर्द है, ये वाला तबका है, ये ज्यादा वो हो, तो भाई मैं कौन होता हूं बताने वाला? मैंने इनडायरेक्टली भी, काशिफ भाई, मैंने और ये मैं सेक्टेरियन तनाजुर से बिल्कुल हट कर बात कर रहा हूं, मैं एक अलग बात कर रहा हूं कि मैंने एक दफा बड़ी नाराजगी का इजहार किया है इस बात पे कि यार आपके लिए जो ना फलां साहब ने जनाब ये बातें की हैं। मैंने सहर की नशरियात की, मैंने कहा और ये बड़ी ये ठीक नहीं हुआ है कि मैंने देखा उन्होंने कहा। आप यकीन माने, अब काशिफ भाई ये टेलीविजन प्रोग्राम नहीं है कि बंदा हम कहें यार हीरो बनने के लिए एक बात कह दी। मैं था, जुनैद जमशेद था और हमारा अल्लाह था। उसने हमसे बात की कि यार वसीम, उसने तो जो कहना था कह दिया, अब सोच यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी उससे मुलाकात हो जाए। उन्होंने उन साहब का नाम लिया। मैंने तो ये करना है कि मैंने उनसे कहना है कि हुजूर ये आपकी जूती है और ये मेरा सर है, आपने जो सजा देनी है दीजिए और बस मुझे आप माफ कर दीजिए। मैंने कहा भाई वो गालियां निकाल रहे हैं, आपको क्या माफी तलाफी वाली बात ही नहीं। उन्होंने कहा यार वसीम तुम ये सोचो, तुम ये मंजर नहीं सोचो, तुम ये सोचो, तू ये सोच के जब ये जो उनका मखसूस अंदाज था तू करके बात, तू ये सोच जब ये बंदा भी जो है वो अल्लाह के नबी की राह में मुझे माफ कर देगा और मैं इसको माफ कर दूंगा, और फिर जब कौम सबको साथ देखेगी तो कितना अच्छा मंजर जाएगा यार, तू ये सोच। तो बस छोड़ो। और मैंने जिंदगी में उस आदमी के खिलाफ भी कभी इनसे बात नहीं सुनी। मुश्ताक भाई, योर लास्ट वर्ड्स। आई मीन, मैं अगेन आपकी बात, और वो ये बात हम पहली शुरू से कह रहे हैं, अल्फाज नहीं है ऐसे वक्त में, लेकिन ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि आपके बारे में, किसी के बारे में भी सबका ओपिनियन या नुक्ता नज़र को मस्बत ही बात आपके बारे में करके जा रहा है। काशिफ भाई देखें, पहली बात, एक दफ़ा मैंने उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा यार पाकिस्तान के हालात दुआ करें जुनैद भाई अच्छे हो जाएं, तो ये उनके अल्फाज थे। कहते हैं मैंने बुज़ुर्गों से सुना, उलमा इकराम से सुना है, मुफ्ती हजरात से सुना है कि जो मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे है उसको कुछ नहीं हो सकता। इतनी पॉजिटिव आदमी थे, इतने पॉजिटिव। जो मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर है, इतनी मोहब्बत करते थे पाकिस्तान से। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जैसे आपने कहा मेरे आखिरी जो उनके लिए है, ये अल्फाज से कोई बात नहीं बनती। काशिफ भाई, जुनैद भाई के लिए जो अब इस दुनिया से चले गए हैं, हमें डिसाइड करना है आज कि हम जो मिशन लेके आए थे, लोगों में मोहब्बत फैलाना, लोगों में जोड़ पैदा करना, हम भी नियत करते हैं। मैं नियत करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, आप नियत करें, वसीम करें, शहजाद करें, हम सारे ये करते हैं कि जो उनका मकसद था कि हम अल्लाह के हुक्म और हजूर के तरीक़ों के मुताबिक लोगों से मोहब्बत करें, जजमेंटल ना बने, बस अपने जो अल्लाह के हुक्म और हजूर के तरीक़े हैं उनके ऊपर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आप देखिएगा कि अल्लाह के फजल व करम से जो जुनैद भाई पैगाम हमें दे के गए हैं या हम लोगों को दे के गए हैं, हम उसके ऊपर नियत कर लें। हम यही उनके लिए आखिरी दुआ कर सकते हैं। और गए हुए बंदे के लिए कुछ ना कोई उनके जाने पर नियत कर लेना कोई आदमी। तो मैंने ये सुना है, मैंने ये सुनी है बातें कि ऐसे जब कोई आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है, हमारा गुमान है कि वो तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, और गुमान पे अल्लाह फैसले करते हैं, तो उनके जाने पे हम नियत कर लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों का रुख उस तरफ करेंगे जैसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है, और लोगों से मोहब्बत करेंगे। मेरा तो यही पैगाम है। बाकी अल्फाज आपकी बात सही है, हमारे पास नहीं है। अल्लाह उनके और जितने भी जहाज़ वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसाफिर हैं, अल्लाह उनके ख़ानदानों को, उनके औलादों को, उनके अहलो याल को सब्र दे और उनके दर्जात को बुलंद करे जो इस दुनिया में से चले गए। शहजाद,
the last words. کاشف میں آنے سے پہلے بھی علی عظمت سے میری بات ہو رہی تھی فون پر, اور لٹرلی وہ تو علی کا کانسرٹ تھا ابھی, اور اسے کہا میں ساؤنڈ چیک کر کے آیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے گاؤں گا, کیا کروں گا. بٹ علی نے بڑی زبردست بات کہی کہ اس کے فادر کا جہاز سے تعلق, جنید کا ایئر فورس سے تعلق, اور جہازوں کے اتنے قریب رہنا, فیملی ساری, اور پھر یہ حادثہ ہونا, یہ بہت ہی ٹریجک ہے. اور میں صرف یہاں پر اگر آپ کو موقع لگے اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان کا ایئر فورس کے لیے انہوں نے گانا کیا تھا, ان ہواؤں میں رہنا ہے زندگی. آئی تھنک وہ گانا میں سنوں گا تو مجھ سے تو رہا نہیں جائے گا کہ جہازوں سے ان کی پوری فیملی کا تعلق تھا, اور اس طرح سے جنید اس دنیا سے گئے ہیں, یہ بہت ہی ٹریجک ہے. اللہ مغفرت. وسیم میں نے سوچا میں سہیل بھائی سے میری بات تو ہوئی ہے, اور وہ ظاہر ہے نہ ان سے وہ رو رہے تھے, اور میں نے سوچا میں ان کو فون لائن پہ لوں پروگرام میں, تو وہ کیا سوچتا, پھر میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا. آئی couldn't ask him. میں نے اسپوک ٹو سہیل بھائی, کاشف بھائی, دیٹ واز دیٹ پوائنٹ وین آئی ریئلائز کہ ہاں یہ واقعی ہو گیا ہے. بیکاز مجھے ان کے مینیجر کا فون آیا کہ یار وسیم بھائی میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی, تب ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے. پتہ نہیں کیوں میں نے پھر ان کے مینیجر نے کہا وسیم بھائی یار چترال جا سکتے ہیں. میں نے کہا چترال کیوں جانا ہے ارسلان؟ پھر کہہ رہا ہے یار فون آ رہے ہیں. تو میں نے کہا فون تو کسی وجہ سے بند ہو سکتا ہے یار, کیا بات کر رہے ہو یار. پھر اس کے بعد چینل پہ خبریں چلنا شروع ہوئی. میں نے سہیل بھائی کو فون کیا, میری بھی ایکچولی آئی ایگری ود یو. میں جب سہیل بھائی سے بات ہوئی نا, اس کے بعد پھر نہیں کنٹرول ہوا. میں نے کہا سہیل بھائی یہ ہو گیا ہے, اسی الفاظ بولے. انہوں نے پھر بھی کہا چیک کرو, چیک کرو. پھٹ پڑے. انہوں نے پھر بھی یہ بات بار بار کہ یار چیک کر لو, ایک دفعہ چیک کر لو. میں خیال ہے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہی واز اے گریٹ گائے. اگین اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہی تیری چوکھٹ